الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوان اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی کو مبارک ہو جو خانہ آبادی نکاح کی تقریب آپ سبھی تشریف لائے، اور غمی ہو یا خوشی ہو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مد نظر نہیں ہے تو دنیا کے لیے وہ آسائش، آرام، خوشی کا سما بن سکتا ہے، موقع بن سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، لیکن وہ دنیا و آخرت کے لیے آرام و آسائش کا سما نہیں بن سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے میری یہاں تقریر نہیں ہے، صرف ایک اصلاحاً میں کھڑا ہو گیا۔ تقریر کے لیے مجمع اور ہوتا ہے اور اس کے لیے مقام بھی اور ہوتا ہے۔ صرف اصلاحاً چند باتیں، ایک آیت ہے قرآن پاک کی جو میں نے تلاوت کی، 2 آیتیں تلاوت کی، اور ایک حدیث پاک ہے جو مسلم کے اندر بھی، تبرانی کے اندر بھی، دیگر احادیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اس پر گفتگو کروں گا، باغور سماعت کریں گے چند ہی منٹ کے لیے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی، جیسے ابھی امام صاحب نے بھی یہاں آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو شیطانی کام ہوتے ہیں، خرافاتی کام ہوتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں۔ خواتین جو اندر بیٹھی ہیں غور سے میری بات سنیں گی، بالکل آواز نہیں کریں گی، معذرت کے ساتھ۔ جب کوئی ڈھول ڈھمکے کا کام ہو تو ہم اتنے بڑے، یعنی جسے کہیں گے کہ ویل ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں اور معاشرے کے اتنے بڑے فن خوان بن جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس برائی میں، اس خرافاتی کام میں ہم حصہ لیں۔ لیکن وہیں اگر کوئی دین کا کام آتا ہے، میں آپ کی اس طرف بھی یعنی سوچ کو مبذول کروں گا، فکر کو، کہ ہمارے سب سے پہلی بات، آج ڈھول بجا ہے، بند ہو چکا تھا، ڈھول بجا ہے، اس پر انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے اعتبار سے کیا حکم شرع صادر کرتے ہیں وہ کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ آپ سے کہوں کہ وہی پیسہ کہ جو ان نے کم از کم 10-20 ہزار، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے ہو، جو ڈھول پر لگایا ہے، اگر ان کی خوش قسمتی ہوتی اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی جو ہے خوش قسمتی ہوتی تو وہ پیسہ اوپر مسجد میں دیتے، وہ پیسہ کسی مدرسے میں دیتے، وہ پیسہ کسی بچے طالب علم کو دے دیتے جو غریب تھا، تاکہ وہ اپنے 1 2 3 4 مہینے جو آگے اپنا سرکل چلا سکے اور دین سیکھ سکے۔ وہ بچہ کہ جو آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، وہ بچہ آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کی خوشی غمی کے اندر جب وہ عالم بنتا ہے، عالم کی صورت میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ پیسہ اس پر صرف ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ دنیا سے، جب آپ کی خوشی کا یہ سما آیا تو یہاں علماء کرام موجود ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے، وہاں کوئی سرپنچ، کوئی ٹھیکیدار اور دنیا کا جو اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہنے والا ہوگا وہ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی چودھری کھڑا نہیں ہوگا، وہاں وہ کھڑا ہوگا کہ جس نے قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ اور جب کوئی تقریر کرتا ہے، عالم کوئی چیز بیان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ سر خم تسلیم کیا جائے، بجائے اس کے کہ اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط ہیں، ہم 2 منٹ کے قانون کے مزے لیتے ہیں، تقریر کیسی ہو رہی ہے، بات کیسی ہو رہی ہے، مولوی صاحب جو ہے الفاظ کیسے، ورڈ کیسے یوز کر رہے ہیں، کپڑے انہوں نے کیسے پہنے ہیں، لیکن وہ جو الفاظ نکلنے والے ہیں ان پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا، ان کو ہم سوچتے نہیں کہ اپنی زندگی میں ڈالیں۔ آج آپ دیکھتے نہیں، آج سارے نوجوان، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، اب ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، اماموں کو تنخواہ نہیں دی جاتی، اور وہی لوگ جو اماموں کے خلاف، علماء کے خلاف بات کرتے ہیں، افسوس سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، وہی لوگ اپنی شادیوں کے اندر فضول خرچیاں کرتے ہیں اور پانی کی طرح حرام کاموں کے اندر پیسہ بہاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فکر کا مقام ہے، سوچ کا مقام ہے۔ میں ایک اور قرآن پاک کی آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شیطانی راگ ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فضول کاموں میں یہ تو سب سے بڑا فضول کام ہے، ڈانس ہو گیا، یہ اس طرح کی ڈیکوریشن کرنے کے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، آپ اور طریقے سے کریں جو جائز ہے، شرعی طریقے سے اپنی شادیوں کو ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو مبذرین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب بتاؤ جو شیطان کا بھائی ہو وہ یہ تمنا کر سکتا ہے صرف جمعرات فاتحہ کر کے، میلاد کا جلوس نکال کے، زیارت پہ نیاز چڑھا کر وہ یہ تمنا کر سکتا ہے کہ میں کل جب دنیا سے جاؤں گا تو جنت میرا مقدر ہوگا؟ کیسے اس کا جنت مقدر ہو سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضول خرچی کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ہم تو دن اور رات صبح و شام ہمارا جو ہے وہ کس میں لگا ہوا ہے؟ فضول خرچی میں۔ یہاں صرف سن کر تقریر کے مزے نہیں انسان کو لینے چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ آیت جو پڑھ کے سنائی ابھی اس کا ترجمہ نہیں کیا، صرف ایک کا ترجمہ سنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ باتیں نہیں ہیں مسلمان بھائیوں، یہ کوئی بیالوجی، کیمسٹری اور جیوگرافی کا کوئی چیپٹر نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جو یونیورس کا، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام لے کر آئے۔ ہم نے کلمہ کس لیے پڑھا؟ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، جو ہماری من کرتا ہے، جو ہماری مرضی کرتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ ہاں یہ اتنا ٹھیک ہے جی، اس میں ہماری مرضی ہے، یہ ٹھیک ہے اتنا۔ اگر تھوڑا سا ہماری مرضی کے، ہماری خواہش کے خلاف کوئی بات گئی، چاہے وہ قرآن کی آیت کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا مسلمانوں؟ نوجوانوں سے میں گزارش کروں میری طرف چند وقت کے لیے توجہ رکھیں، یہ کیونکہ یہ محفل قرآن اور حدیث کے بیان کی ہے، اس میں آپ کا بیٹھنا سننا یہ بھی ثواب ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے نفس کے تابع ہو یا قرآن کے تابع ہو؟ ابھی جو ہم نے کیا ہم میں سے کیا نا، تو کس کے تابع ہو؟ ہم نفس کے تابع ہو۔ یاد رکھنا جو نفس کا تابع ہوگا وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں فلانے پیر کے پاس چلے جائیں، ہم فلانی زیارت پہ چلے جائیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ خدا کے بندو، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے وہ اسے پیر کیا کرے گا؟ اسے درگاہ پہ جا کر دعا کرنا کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں خواتین سے بھی کہوں گا جو ہر جمعرات کو جانا چاہیے، ہم اہل سنہ ہیں الحمدللہ، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، لیکن پہلے یاد رکھیں جو آیت میں نے پڑھی کیا فرمایا قرآن پاک نے، اس پر اب آگے گفتگو کر کے میں ختم کروں گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ کیا فرمایا؟ یہ تھوڑی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی ٹرمپ یا اس وقت بڑے ٹھیکیدار کا قول نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول، جس کی توحید پر ہم ایمان لائے، جس کے رسول کو ہم نے مانا ہے، اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے اوپر جو عذاب ہے، جو ہماری ذلت ہے، اور کوئی بھی چاہتا ہے ہمیں مار دیتا ہے، یہ صرف اسلام سے روح گردانی کا نتیجہ بدلا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کوئی ہے کہ جس نے شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈالا ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی۔ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سورہ احزاب کی 57 آیت پیش کرنا، میری طرف توجہ رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین، یہ انا جو ہے نا، انا اس میں کیا ہے؟ بے شک، اللہ نے فرما رہا ہے خود، بے شک ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، لعنت۔ اگر کوئی عالم تھوڑی سی سختی کر دے، تھوڑا سا یعنی غصے کا اظہار کر دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب جاؤ پیروں کے پاس، اب جاؤ بڑے بڑے جا کر فیکٹری میں کام کرو، پیسے لاؤ، تمہاری سال کی انکم لاکھوں میں ہو، تمہیں سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی، تمہاری شادیاں توڑ نہیں چڑھ سکتی۔ آج شادی کرو گے ڈھول بجا کر، کل میاں بیوی کے اندر ڈھول بجے گا، کوئی تھپڑ مکے چلیں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ یہ قرآن سے منحرف ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ شادیاں توڑ نہیں چلتی، کامیاب نہیں ہوتی، ان خاندانوں کے اندر اتفاق، اتحاد، محبت نہیں ہوتی، ان کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، پریشانی، پھر اس پیر کے پاس فلانی جگہ درگاہ پر جا کر چڑھاتے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے سے بنیاد کو پکڑا ہوتا کہ یہ بنیاد نکاح دو پریواروں کو جوڑنے کا کام ہے، دو پریواروں کے اندر محبت، اخوت پیدا کرنے کا۔ ابھی ان نے شادی کی یہاں سے، کیا ان کے جو سسر ہیں ان کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے؟ محبت پیدا، تو یہ رشتہ کیا ہے؟ محبت پیدا کرنے کا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ پھر سسر کو مجبوراً FIR کرانی پڑتی ہے اپنے جمائی پر، کیس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے بنیادیں صحیح نہیں ڈالی، اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے، شریعت کو پامال کیا ہے۔ اور جو سوسائٹی کے اندر گنڈا قسم کے شخص
اشخاص ہیں وہ ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں، ان چیزوں کی تائید کرتے ہیں خدا کے لیے. جو برائی ہے اس کو برائی کہیں، نگلیکٹ کریں اس کو. میں کسی کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ جرنل بات میں کر رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے ابھی کوئی اور محفل ہو جائے، سب سے پہلے وہ جو اپنے آپ کو بڑا کہنے والا سوسائٹی کا پہلے وہ پہنچے گا اس برائی. اور جہاں کوئی دین کا کام ہو رہا مکان نہیں دے رہے، کب ختم ہو تقریر تو ہم اپنا کام. شاید میں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اب دیکھو ایک اور جز، صرف یہ نہیں ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل ہو جو اللہ. اب عزا کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے رسول کو عزا دینا. کیا رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا اس سے؟ آپ سارے جانتے ہو نا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ گانا اور یہ مزمار ڈھول شریعت میں جائز ہے ناجائز؟ بولو تائید ہے ناجائز ہے نا. جو ناجائز کام کرے، کیا جن نے فرمایا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہیں قبر میں تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہوگی بلا شبہ. تو جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے، اللہ فرماتا ہے دنیا و آخرت میں اس پر لعنت ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی روئے گا، آخرت میں بھی. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اب اگلی سزا کیا ہے کہ اس کے لیے سخت قسم کا عذاب تیار ہے. دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. کوئی مسلمان دل سے، آپ بتاؤ، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ذلیل ہو جائیں دنیا میں. آخرت میں ہم سب چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب. تو کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں. انشاءاللہ ہوں گے نا، انشاءاللہ برائیوں کو ختم کریں گے نا. اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس سے رک جائیں، اسی میں کامیابی. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے نکاح کی تقریب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ روایت جابر بن عبداللہ ہیں اس کے راوی، اور یہ کثیر حدیث کے اندر موجود ہے. کیا روایت ہے؟ لفظ پہ آپ غور کریں. من سن سنتا حسنتا فعمل بها، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز رائج کی. جس طرح کیا ہے، ہم نے میلاد کا ہم جلوس پڑھتے ہیں، جھنڈے نکالتے ہیں، یہ اچھی ہے. یہ کیا ہے؟ اچھی سنت ہے، اچھی چیز ہے. سمجھا رہی؟ اس میں ثواب ملتا ہے. آگے فرمایا فعمل بها، اس پر عمل کیا. فکان له اجرها ومثل اجر من عمل بها، کہ اس پر اس کو ثواب ملے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جو اس کی دیکھ دیکھی کرے گا اسی طرح اس کو ثواب ملے گا. میں کوئی چیز کرتا ہوں، جیسے ہم نے یہ ماحول بنایا علماء نے یہاں تقریر کرنے کا، آپ سن رہے ہیں، آپ کو جتنا ثواب ہو رہا ہے مجھے بھی ہو رہا ہے. یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام کو ماننا. اگر اسلام کو آپ مانیں گے تو قدم قدم پر آپ کو رونقیں ملیں گی، بہاریں ملیں گی. لیکن اگر نیگلیکٹ کرو گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے دنیا کے. جیسے ابھی میں نے قرآن کی آیت پیش کی، پہلے میں نے قرآن پیش کی ایسی، اور یہاں دیکھ کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مولوی اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. ہوتا ہے اس طرح کے ہمارے نوجوان بن چکے ہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم پوری سسٹم پہ نظر رکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ایسے بیان کر دیے. آگے فرمایا لا ينقص من اجورهم شيئا، اس کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی. یعنی کسی نے نیک کام کیا، دوسرے نے دیکھتے کہ اس کا کیا، تو اس کا بھی ثواب ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ اٹھتائیں نا. آگے فرمایا کہ من سن سنتا سیئتا فعمل بها، جس نے کوئی بری بدعت نکالی، بری چیز نکالی، شریعت کے خلاف نکالی. اب ڈھول کو بند کر دیا گیا، ایک مثال ہے میرے پاس موجود. یا گانا جو عورتیں زور زور سے چلاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ابھی پنچ میں کیا قیامت گزری ہے. اگر اللہ نہ کرے پورے ہندوستان کے اندر اس طرح کا ماحول بن جائے، کہاں جائیں گے؟ اسی حالت میں جائیں گے کہ گناہ ہمارے سروں کے اوپر ہیں. ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے. رات کو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سونا چاہیے کہ صبح کیا پتا میرے ساتھ کیا. وہ جو بچے ہمارے یا کچھ کے اندر اتنے مواد ہوئے، انہیں کیا پتا تھا گزشتہ شام کو کہ ہم اگلی شام کو ہم ختم ہو جائیں. تو یاد رکھیں، ہمیشہ تیاری رکھیں. تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے پھر توبہ کرنے لگتے ہیں. پہلے تیاری کریں اور ان بدعات سے بچیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے بری کوئی چیز ایجاد کی، کیا ہوگا؟ کان علیہ وزرھا، تو اب اس کا گناہ اس پر ہوگا. اس نے تو کی ایجاد، اس پر گناہ ہے. اور آگے کیا ہوگا؟ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اب جو اس پر عمل کرے گا. اب ان نے یہاں پر یہ کیا، مان لو اگر آگے روکنے لگتی ہے وہ ڈول دوسرا بجائے گا، تیسرا بجائے گا، چوتھا بجائے گا. جتنے آپ بزرگ، میں افسوس کرتا ہوں یہ بزرگ سفید داڑھی والے نوجوانوں کا، چلو خون جو بھی ہے مسئلہ، یعنی بزرگ لوگ بھی اس خرافات کام میں شمولیت کی ہوتی. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں. بزرگوں کا کام ہے، نوجوانوں کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. آج نوجوان ناچے گا، کل بچہ اس کی گردن پہ چڑھ کے ناچے گا. یہ سارا سسٹم فیل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا معاشرہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بری چیز نکالے اس کو اس کا گناہ ہے، اور جو اس کا دیکھ دیکھی کرے اس کو بھی گناہ ہے. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ لا ينقص من اوزارهم شیئا، یہ نہیں ہوگا کہ اس نے نکال دی اس کو ایک گناہ، جتنوں نے کیا اس کو سب ڈبل ٹرپل گناہ، جتنے لوگ کریں گے اس کو گناہ. یاد رکھیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے کہ جس پر ہم ایمان رکھیں.
ورنہ پھر ہمیں یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اسلام کا نام لے کر ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں شادی ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے نا امام صاحب، سنت کا حیا سنت ہے، یہ ثواب ضرور ہے، لیکن جو ہم بیچ میں بدعات کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کیا رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیسے امتی ہیں ہم؟ اور پھر ربیع الاول شریف میں ہم کیا کرتے ہیں، حلوے کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر چیز کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تکلیف دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول کو تکلیف دے کر تم یہ سوچ لو کہ میں جا کے دبئی میں کام کر لوں، سعودیہ میں کر لوں، قطر میں کر لوں، کسی بھی بڑی کنٹری میں کر کے پیسہ خوب کما لوں، بنگلہ بنا لوں، یاد رکھنا جب اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی، کوئی بھی سبب بن کے پانی بھی دیکھو نا، اس وقت کتنی املاک ہمارے ادھر پنچ کے اندر تباہ ہو، عمریں لگ گئی، ایک بندہ ہے اور ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے بہن دری میڈیا ہے کہ میری عمر ختم، کروڑوں کا میرا مال ایک دم ختم ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے پیر صاحب ہیں گلہار شریف کوٹلی کے، ان کا بھی واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کیسے لوگ تھے وہ تصوف والے، اس لیے ان کے چہروں پہ نور تھا، ان کی باتوں میں کیا تھا، جو بات کرتے تھے اس پر اترتے تھے، گھر کے اندر تھوڑا ہوتا تھا نا لیکن اس میں برکت تھی۔ آج یعنی دنیا بھر کا ہمارے پاس مال ہے لیکن سکون نہیں ہے، بیماریوں نے گھیرا۔ تم روزی کما رہے ہو اس کو دیکھو، ہم بات سیدھی کریں گے، کسی کو بھی لگ جائے، کبھی بھی جو صحیح پیسہ ہے وہ غلط جگہ پہ نہیں لگ سکتا۔ اپنی رزق کمانے کے اسباب پر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کما کہاں سے رہے۔ اسے کہ اس طرح کا پیسہ پر گول ہو جاتا ہے، ہوا ہو جاتا ہے، ہوا منصورہ ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے دن بھر ان کے مزدور نے کیا کی کہ یہ پیر صاحب کی گندم ہے، اس کو کاٹتے رہے، نماز کا ہوش نہیں۔ شام میں جب انہوں نے پوچھا کہ مکئی تو یہ اس نے گندم تو تم نے ساری کاٹ دی، کیا مسئلہ ہے جی؟ آج ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی آپ کی گندم کی اور ہم دن بھر کاٹتے رہے۔ پیر صاحب نے سارا چارہ جمع کروایا اور آگ لگا دی۔ یہ تھا عمل۔ اسی عمل کی وجہ سے پھر بچہ سینے پہ چڑھ کے گالیاں نہیں دیتا، پھر بہویں یا بیٹیاں گالیاں نہیں دیتی ماں کو۔ آج اگر کوئی بیٹی باغی ہے اور ماں کو جو ہے تماچے مار رہی ہے، وہ غلطی ماں باپ کی ہے کہ اس کو رزق کون سا کھلایا، حلال کھلایا یا حرام کھلایا۔ اس لیے رزق پر بھی غور کریں۔ تو یہ عمل ایک ولی کا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اپنی رزق پر بھی توجہ دیں، کہاں سے کمایا جائے، ورنہ پھر کماتے رہیں، دنیا کے اندر بھی ذلت، آخرت کے اندر بھی ذلت، عذاب ہے۔ اور یہ عذاب اس کا کیا انتہا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جب انسان جہنم میں پہنچ گیا تو پھر اس کو عذاب ہے، یہ ابد الآباد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا، اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی، اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کریں جو میں نے بیان کیا ہے، یہ آپ ہم سب کو مل کر اس معاشرے کو ویل ڈیکوریٹڈ بنانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔